الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ 10 محرم کو قبرستان جانا، قبروں پر پانی چھڑکنا، مٹی ڈالنا کیسا؟ تو اس حوالے سے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ اور سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، مردہ کو دفن کرنے کے بعد مٹی جمانے اور قبر کی حفاظت کی غرض سے پانی چھڑکنا مستحب ہے۔ سر کی جانب سے پانی چھڑکنا شروع کرے اور پائنتی تک چھڑک دے، اور اگر اس مقصد کے لیے بطور تبرک زمزم کا پانی بھی استعمال کر لے تو بھی جائز ہے۔ نیز اگر بعد میں بھی قبر کی مٹی منتشر ہو گئی ہو تو قبر کو ٹھیک کر کے پانی چھڑکنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ وعن جعفر بن محمد عن ابیہ مرسلا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المیت 3 جثیات بیدیہ جمیعا وانه رش على قبر ابنه ابراہیم ووضع علیہ حصبا، یعنی حضرت جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر 3 لپ دونوں ہاتھوں سے بھر کر ڈالے اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا اور اس پر سنگریزے بھی رکھے۔ بحوالہ اخرجہ البغوی فی شرح السنن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 401، حدیث نمبر 1515، اور سنن کبریٰ کے اندر سنن کبریٰ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 6740۔ وعن جابر قال رش قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الذی رش الماء على قبر بلال بن رباح بقربة بداع من قبل رأسه حتى انتهى إلى رجليه رواہ البیہقی فی الدلائل النبوہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی چھڑکا گیا، اور یہ کام حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے مشق سے انجام دیا۔ سرانے سے پانی چھڑکنا شروع کیا اور قدموں تک آئے۔ بحوالہ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 148 and 149، مرقات المفاتیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 168، حدیث نمبر 1710۔ وعن ابی رافع قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعدا ورش على قبره ماء، رواہ ابن ماجہ، یعنی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سعد کو قبر میں سر کی جانب سے لٹایا اور ان کی قبر پر پانی چھڑکا۔ بحوالہ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 366، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1551۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے سرہانے بڑا پتھر رکھا اور فرمایا یہ نشانی کے لیے ہے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3206۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد علیہم رضوان کی قبروں پر جایا کرتے تھے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 512۔ قبر سے خیمہ، یعنی جو قبر والے کو سایہ کرنے کی غرض سے ہے اس کو ہٹا دو، قبر والے کو تو اس کے عمل سایہ دیتے ہیں۔ حوالہ صحیح بخاری قبل الحدیث 1361۔ در مختار میں ہے کہ ولا بعث برش الماء علیہ حفظا للتراب عن الاندراس۔ بحوالہ در مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169، کتاب الصلاۃ۔ حاشیہ طحاوی علی مراق الفلاح میں ہے کہ قولہ ولا بعث برش الماء بل ينبغي ان يكون مندوبا لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعله بقبر
عید و قبر ولد ابراہیم ولدہ ابراہیم و امر به فی قبر عثمان بن مظعون۔ حاشیہ طحاوی علی مراق الفلاح صفحہ نمبر 611۔ اور اسی میں ہے کہ فائدہ یجوز الوضوء والغسل بماء زمزم عندنا من غیر کراہۃ بل ثوابہ اکبر، وفصل صاحب لباب المناسک آخر الکتاب فقال یجوز الاغتسال وتوضؤ بماء زمزم ان کان علی طہارۃ للتبرک۔ حاشیہ طحاوی علی مراق الفلاح صفحہ نمبر 21۔ فتوی رضویہ میں ہے کہ بعد دفن قبر پر پانی چھڑکنا مسنون ہے، اور نئی ڈال دی گئی یا منتشر ہو جانے کا احتمال ہو تو اب بھی پانی ڈالا جائے کہ نشان باقی رہے اور قبر کی توہین نہ ہونے پائے۔ بہی علل فی الدر غیرہ اللہ یذہب الاثر فیمتہن، یعنی در مختار وغیرہ میں جو علت بیان فرمائی ہے کہ نشان مٹ جانے کے سبب بے حرمتی نہ ہو، اس کے لیے کوئی دن معین نہیں ہو سکتا جب حاجت ہو، اور بے حاجت پانی کا ڈالنا ضائع کرنا ہے، اور پانی ضائع کرنا جائز نہیں، اور عاشورہ کی تخصیص محض بے اصل اور بے معنی ہے۔ بحوالہ فتوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 372 کا بیان۔ اسی طرح قبر کے پودوں وغیرہ کے لیے پانی ڈالنا جائز ہے، البتہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام یا کسی اور دن بے مقصد رسمی طور پر پانی ڈالنا اسراف یعنی فضول ضائع کرنا ہے، اور پانی یا کسی بھی ایسی چیز جس کی کچھ قیمت بنتی ہو خواہ مخواہ ضائع کرنا گناہ ہے۔ بحوالہ فتوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373۔ ناظرین محترم، اگر کوئی یہ سمجھ کر پانی ڈالتا ہے کہ میت کو ٹھنڈک پہنچے گی یا عذاب کی آگ بجھ جائے گی تو یہ حماقت ہے۔ بہرحال مذکورہ حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ سالانہ قبروں کی طرف جانا جائز ہے، قبروں کی دیکھ بھال، پانی چھڑکنا، کنکر یا ڈالنا جائز ہے، نشانی کے لیے نام کی تختی لگانا جائز ہے، ایصال ثواب کرنا، دعا استغفار کرنا جائز ہے۔ یہ سب کام سال میں کسی بھی دن کیے جا سکتے ہیں۔ آج کل بالخصوص 10 محرم کو یہ کام کیے جاتے ہیں جو کہ جائز ہے، مگر یاد رہے کہ 10 محرم کو یہ سب ضروری سمجھنا غلط ہے۔ 10 محرم کو قبرستان جانے اور وہاں وقت گزارنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگ ماتمی جلوسوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ ماتم، سوگ، غم منانے کے جلوس جائز نہیں، کیونکہ احادیث میں ان سے روکا گیا ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے پہلے عرض کر چکے ہیں الحمدللہ۔ باقی سورج نکلنے سے پہلے جانا ضروری سمجھنا، اور سایہ کے لیے کپڑا اوپر ڈالنا ٹھیک نہیں۔ اگر کنکریوں، مٹی، پانی کی حاجت نہ ہو، مثلا قبر بالکل نہیں ہے تو اب مٹی پانی مت ڈالیں، بلا ضرورت مٹی پانی کنکریاں ڈالنا منع ہے۔ اس حالت میں فقط زیارت قبور کیجئے، دعا ایصال ثواب کیجئے۔ قبر کے اوپر اگربتی جلانا ٹھیک نہیں۔ ہاں، قبرستان میں خوشبو کے لیے قبر کے قریب اگربتی جلا سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، 10 محرم الحرام میں نہ تو ماتم و غم کرنا ہے اور نہ ہی وفات پر خوشی منانی ہے، بلکہ صحیح روایات کے ساتھ اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم و اسلاف علیہم الرحمہ کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ مستند معتبر دلائل سے ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے خود کو ان کی سیرت پر ڈھالنا چاہیے۔ تلاوت روزہ، نوافل وغیرہ عبادت کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ جو کچھ عام حالت میں انسان کرتا ہے وہی کرتا رہے، بغیر خوشی مناتے ہوئے تمام جائز کام جائز ہیں، اور غم یا سوگ مناتے ہوئے جائز کاموں کو ترک کرنا ٹھیک نہیں۔ ہاں، غم یا سوگ منائے بغیر جائز کاموں کو ترک کرنا جائز ہے۔ امام ابن حجر مکی حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَلَا يَشْتَغِلُّ إِلَّا نَحْوُهُ مِنْ عَدَائِمِ الطَّاعَاتِ كَالصَّوْمِ وَإِيَّاهُ ثُمَّ إِيَّاهُ أَنْ يَشْغَلَهُ بِبَدْعِ الرَّافِضَةِ مِنَ النَّدْوِ وَالْحُزْنِ وَالنِّيَاحَةِ أو ببدع الناصبة أو الجهال من إظهار غاية الفرح والسرور أو اتخاذه عيدا وإظهار الزينة فيه۔
یعنی محرم میں بالخصوص 9-10 محرم میں روزہ وغیرہ عظیم نیک کاموں میں مشغول رہنا چاہیے۔ روافض والی بدعتوں مثلا غم اور نوحے سے بچنا لازم ہے، اور ناصبیوں اور جاہلوں والی بدعتوں مثلا خوشی کا اظہار کرنا، ان دنوں کو عید بنا دینا، اور ناصبیوں کی طرح وفات پر خوشی کرتے ہوئے زینت اور آرائش کا خوب اظہار کرنا وغیرہ بدعتوں سے بھی دور رہنا لازم ہے۔ سوائے کے محرقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 534۔ اسی طرح امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اسرار مرفوعہ صفحہ نمبر 341 میں بھی لکھی ہے، عاشورہ 9-10 محرم یا 10-11 محرم کا روزہ رکھنا گزرے ہوئے ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ شیعہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 4-5